علیہ وسلم کے پوری زندگی کے اندر سینکڑوں معجزات ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ بڑا معجزہ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، ہماری نظر میں یہ بڑا معجزہ ہے، یا چند آدمیوں کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 1500 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معجزات وقتی تھے، اور ان سارے معجزات کی جو حقیقت تھی تکوینی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے، جس کو آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، توحید کی، ایمان کی دعوت دینا شروع کی اور قرآن کریم پیش کیا، تو میرے دوستو جب قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے اس کو طرح طرح سے سبوتاز کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا وَمَا أَنَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ کہ یہ جو ہے کسی شاعر کا قول ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ باتیں بناتا ہے اپنی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک صاف اعلان فرمایا، ایک صاف چیلنج دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نہیں، اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، نہ انہوں نے کسی استاد سے باقاعدہ درس حاصل کیا، نہ لکھنا پڑھنا سیکھا، تم تو بہت قابل ہو، بہت بڑے شاعر ہو، زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے ہو، تمہارے قصیدے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکے ہوئے ہیں، تو تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کرو۔ قرآن کریم اگر لگتا ہے کہ کسی انسان کی کار فرمائی ہے، کسی انسان کی لفاظی ہے، کسی انسان کے تخیل کا شاہسانہ ہے، تو تم اس جیسا کلام ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ تو سارے عرب کے لوگ اس سے عاجز ہو گئے، اور عاجز نہیں ہو گئے بلکہ آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز ہی رہیں گے۔ میرے دوستو بیان کرنا مقصود نہیں، بیان تو ہمارے باہر سے آنے والے معزز مہمان کرام کریں گے، میں چند تمہیدی کلمات کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ میرے دوستو قرآن کریم کی اور حافظ قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے؟ ایک فارسی کی مثل ہے قدر گوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری، کہ موتی کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا پھر جوہری جانتا ہے۔ ہر آدمی موتی کی قیمت نہیں سمجھ سکتا، ہیرا ہماری نظر میں ایک عام آدمی کی نظر میں ایک پتھر ہے، لیکن ایک جوہری کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ میرے دوستو خلفائے بنو عباسیہ میں سے کسی خلیفہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو استاد کے پاس قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ 2-4 دن کے بعد
خلیفہ جب اپنے محل میں آئے اور اپنے کام کاج سے خالی ہوئے تو بچے سے معلوم کیا کہ بیٹا تمہارے استاد نے کیا سکھایا؟ تو بچے نے سورہ فاتحہ سنائی، اپنے والد کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ والد نے 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے ایک خادم کے ہاتھ استاد کے پاس بھیجے۔ استاد نے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور امیر المومنین، میں نے اتنا کون سا کارنامہ کر دیا، صرف ایک سورہ فاتحہ تو ہی پڑھائی ہے اور آپ نے اتنی بڑی رقم انعام دی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو جو سکھایا ہے اس کی قیمت تو یہ زمین و آسمان ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ میری طرف سے ایک حقیر تحفہ ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کی اہمیت کو جب ہم سمجھیں گے، جب اللہ رب العزت کی شان کو ہم سمجھیں گے، تبھی ہم حافظ قرآن کے مرتبے کو اور حافظ قرآن کے جو والدین ہیں ان کے مرتبے کو اور حفظ قرآن کی اہمیت کو ہم سمجھ پائیں گے۔ مسدس حالی میں مولانا الطاف حسین حالی نے کچھ اس طرح نقشہ کھینچا قرآن کریم کے نازل ہونے کا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھانے والا، وہ اپنے پرایوں کے غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا جس کو اللہ کے رسول غار ہرا سے لے کر آئے، وہ نسخہ کیمیا یہی قرآن کریم تھا۔ میرے دوستو، ہمیں قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے۔ اسی کے بعد ہم قرآن کریم حفظ کرنے والے، قرآن کریم سیکھنے والے، سکھانے والے اور مدارس کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ ہماری نظر میں آج جو چیزیں چھوٹی ہیں، کیا معلوم کل قیامت میں جب ان کا درجہ سامنے آئے گا تو ہم کہیں گے کہ کاش ہم بھی اس فضیلت کو حاصل کرتے، ہم نے دنیا کے اندر سستی کر دی اور ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم رہ گئے۔ تو میرے دوستو، اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس وقت جو ہے ختم قرآن کریم کے سلسلے میں تقریب شروع ہونے والی ہے۔ میں جتنے ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، وہ ان سے درخواست کروں گا کہ اندر آ جائیں اور انتہائی ادب کے ساتھ اس تقریب کا حصہ بنیں۔ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، اندر کافی جگہ ہے۔ میں اب عزیزہ ماریہ پروین جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، میں ان سے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما
بزرگوں، میں مہمان خصوصی کو دعوت دینے سے پہلے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم محمد حماد کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ عظمت قرآن کے سلسلے میں ایک نعت پیش کریں۔ محمد حماد۔